آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیٹر یونٹ کے متعلق۔ جیسے یہ میں نے مشین آن کی ہے تو اس کے یہ دیکھیں کہ اس کا جو ہیٹر ہے وہ بالکل آن نہیں ہو رہا، اور ہیٹر کے لیمپ بھی ٹھیک ہے، فیوز بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہیٹر کے لیمپ جو ہے وہ آن نہیں ہو رہے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسی کے متعلق ہے۔ تو سیکھیں گے کہ ہیٹر یونٹ کے جو لیمپ جو ہے وہ چلنا بند کیوں ہو جاتے ہیں، اور جو مین ریزن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ مشین ابھی میں نے آن کی ہے، ابھی میں آپ کو سکرین پہ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ جیسے مشین آن کی ہے تو فیوزر ماڈیول R3 ہیز فیلڈ لکھا ہوا آ رہا ہے، یعنی کہ وہ اس کے جو لیمپ ہے وہ آن نہیں ہو رہے۔ تو بیسیکلی یہ مسئلہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اگر ہیٹر یونٹ کے لیمپ بالکل بھی آن نہ ہو تو وہ یہ مسئلہ آتا ہے جی آپ کا پاور سپلائی میں سے۔ تو پاور سپلائی میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے پاور سپلائی میں سے کون سی چیز جو ہے وہ آپ نے چینج کرنی ہے، تو آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس کو میں کھولتا ہوں، بیک کور کو کھولتا ہوں اور پاور سپلائی کو جو ہے وہ باہر نکالتا ہوں، تو پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس پاور سپلائی میں سے جو ہے وہ کون سی چیز جو ہے وہ آپ نے چینج کرنی ہے۔ کھولتے ہیں جی پاور سپلائی۔ اس کے یہ سارے مین بورڈ کے اوپر جتنے بھی یہ جیک لگے ہوئے ہیں یہ آپ نے سب جو ہے وہ اتار لینے باری باری ایک ایک کر کے، اور دھیان سے ان کو اتارنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کو اتاریں اور کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ ہی لے آئیں۔ یعنی کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جیک کو اتارنے کے ٹائم جو ہے وہ پورا جیک ہی ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو بڑے پیار سے ان کو اتارنا ہے۔ اور یہاں پہ اس کا یہ پیچ ہوتا ہے ارتھ والا، یہ بھی اتارنا ہے، کھول کے لینا ہے۔ اور یہاں پہ اس کا مین پیچ ہوتا ہے جس کے ذریعے پاور سپلائی جو ہے وہ قابو ہوتی ہے، اس کو بھی آپ نے یہاں سے کھول لینا ہے۔ اور سارے جیک جو ہے وہ آپ نے اتار لینے ہیں۔ جیک لگانے کی اور اتارنے کی ویڈیو جو ہے وہ بھی میرے اسی چینل پر اپلوڈ ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ ایسے کر کے آپ نے یہاں پہ جو اس کا یہ لاک ہے اس کو آپ کٹر کے ساتھ جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں، تاکہ یہ جو تاریں ہیں جتنی بھی وائریں ہیں یہ آزاد ہو سکیں۔ اب آپ نے اس کو جو ہے وہ ایسے کر کے آپ نے پاور سپلائی کو جو ہے وہ باہر نکال لینا ہے۔ باہر نکالنے کے بعد پاور سپلائی کے اندر سے آپ نے ایک چھوٹا بورڈ ہوتا ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے، اس لیے یہاں سے جو ہے ہم اس کو کھولیں گے دونوں سائڈوں سے۔ یہاں پہ بھی اس کے دو پیچ ہوتے ہیں، دو پیچ کھول کے جو ہے وہ اپنے پاور سپلائی کو جو ہے وہ باہر نکال لینا ہے۔ اس کا اوپر والا جو کور ہے وہ ایسے دو پیچ کھولنے کے بعد جو ہے وہ ایسے اتر جائے گا۔ اب میں اس کو کھولتا ہوں اور آپ کو چیک کرواتا ہوں۔ تھوڑا سا آپ نے اس کو اس سائڈ پہ کرنا ہے، جیسے آپ کرو گے تو یہ اوپر والا جو کور ہے وہ کھل جائے گا۔ اب آپ نے پاور سپلائی میں سے جو ہے وہ جو چینج کرنا ہے، یہ چھوٹا بورڈ جو ہے یہ آپ نے چینج کرنا ہے جس کے اندر فیوز لگا ہوا ہے، اوپر والا جو چھوٹا حصہ ہے اس کو یہاں سے آپ نے اس کی تاریں جو ہے وہ کٹ کر لینی ہیں، یہاں سے کٹ کر دینی ہیں آپ نے تاریں۔ اور بعد میں جو ہے وہ آپ نے جو کٹ اس کی جو دوسری لگانی ہے وہ بھی آپ نے جو ہے وہ اس کی تاروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے جوڑنی ہے۔ تو تاروں کو جو ہے وہ آپ نے اسی حساب کے سے کاٹنا ہے تاکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ تار جو ہے وہ لگ بھی سکیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب آپ کو پاور سپلائی یہ سارا کھول کر کرنا ہی نہ، چینج کرنا ہی نہ آئے تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے کہ آپ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر آپ کو یہ کٹ چینج کرنی آتی ہے تو جس طرح یہ میں چینج کر رہا ہوں، اگر یہ تو چینج کرنی آتی ہے آپ کو تو پھر آپ کر لینا۔ یہ جو دو تاریں ہوتی ہیں یہ فنشر کی ہیں، اور جو نیچے دو تاریں ہیں وہ وہ پاور کی ہوتی ہیں، وہ آپ نے لگانی، ان کو نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو کرنا آنا چاہیے، پھر جو ہے وہ آپ نے ایسے جو ہے اس کو کرنا ہے چینج، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر یہ جتنے بھی اس کی تاروں کے جو کنیکشن لگے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے اتار لینا ہے، اور جو بلور کے ہوتے ہیں یا اس کے بڑی کٹ کے ساتھ کنیکشن کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ باری باری ساروں کو اتار لینا ہے، اور اس کو یہاں سے آپ نے تھوڑا سا پریس کرنا ہے تو یہ جو کلپ ہے یہ نیچے چلا جائے گا۔ اس طرح سے کر کے آپ نے یہ والی جو چھوٹا حصہ ہے پاور سپلائی کے اندر یہ والا بس آپ نے چینج کرنا ہے، اور آپ کا ہیٹر کا جو کٹ کا ہے وہ جو آن نہیں ہو رہے ہیٹر کے لیمپ وہ حل ہو جائیں گے۔ اور ایک اور بات آپ کو میں یہاں پہ بتا دوں کہ یہ سیم مسئلہ آتا ہے آپ کا مطلب 57 کی چھوٹی مشین ہے یا بڑی مشین ہے، اور 58 کی چاہے چھوٹی مشین ہے چاہے بڑی مشین ہے، دونوں کے اندر جو ہے وہ یہ مسئلہ جو ہے وہ سیم ہی آتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ میرے پاس دوسری کٹ ہے، اس کو میں اس کے اندر فٹ کرتا ہوں، اور فٹ کرنے کے بعد میں پھر آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ مطلب مشین کو جو ہے وہ آن کر کے دکھاتا ہوں کہ اب اس کا جو یہ والا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اس کو میں کرتا ہوں جی فٹ۔
اور پھر آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں۔ یہاں پہ اس کو دوسری رکھیں گے اور اس کے اوپر جتنے بھی کلپ میں نے اتارے ہیں وہ سارے جو ہے وہ آپ نے واپس لگانے ہیں، اور اس طرح سے اس کو اندر جو ہے وہ فٹ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو کلپ ہے وہ رہنا نہیں چاہیے، سارے جو ہے وہ لگنے چاہیے۔ یہ بلور والا ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے یہاں پہ لگانا ہے۔ اچھا جی، یہ میں نے کچھ شارٹ حصے اس کے لیے ہیں۔ اب اس کو میں نے واپس اس کے اندر فٹ کر دیا۔ اب اس کی پاور کیبل لگا دیا، آن کر دیا، اور یہ نیچے آپ کو میں دکھاتا ہوں تو اس کی یہ جو لائٹ ہے وہ بھی یلو کلر کی چل رہی ہے۔ اب یہ میں نے مشین کو آن کر دیا، اور اب میں آپ کو لیمپ یہاں سے دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ اب جو لیمپ ہے وہ آن ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ فیوزر ماڈیول کا جو فیلڈ کا آپشن آ رہا ہے وہ نہیں آئے گا۔ اب میں آپ کو آگے چل کے بھی دکھاتا ہوں۔ مشین ابھی آن ہو رہی ہے، تو جیسے ہی آن ہوتی ہے تو میں آپ کو جو ہے وہ کاپی نکال کے چیک کروا دیتا ہوں کہ اب جو ہے وہ فیوزر R3 فیلڈ والا جو آپشن ہے وہ نہیں آ رہا۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو میرے اسی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ دیکھیں، میرا کام صرف آپ کو بتانا ہے، کام آپ نے خود کرنا ہے۔ اگر آپ کو پاور سپلائی کھولنی نہ آئے تو اس میں جو ہے وہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ نے جو ہے وہ جسٹ کام جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ ہوگی جی پرنٹنگ اور اسکیننگ سارا کچھ، اور یہ پیج جو ہے وہ باہر آ گیا۔ تو اس طرح سے کر کے اپنا جو ہے وہ، اگر آپ کا ہیٹر بالکل بھی کام نہ کرو تو ایسے کر کے آپ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ شکریہ جی۔